ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. یہ تو خود ایک ٹکڑا ایسا ہے جس پر ہم انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں. ذرا یہ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کری جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ البتہ زبردست ہے، قوت والا، عزت والا ہے. تو کوئی ضرورت کیوں پڑی سارے جھوٹے بت بنانے کی، معبود گھڑنے کی؟ اس لیے کہ اللہ کی قدر نہیں کری، اللہ کی ورتھ نہیں جانی، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا انہوں نے، اللہ کا تعارف نہیں ہوا. اور اللہ کا تعارف تو سراسر سارا قرآن کے اندر ہی ہے. تو جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جان سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں جان سکتا، نتھنگ ایٹ آل. تو ظاہر اللہ کو دے کر اور کس چیز سے ریپلیس کیا ہے اللہ کو، کن کمزور چیزوں سے اللہ کو ریپلیس کیا، کس بت سے، کس مٹی سے، کس پتھر سے، کس جانور کو کھڑا کر دیا نعوذ باللہ اللہ کی جگہ پر لا کر. ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کی قدر نہیں کری انہوں نے. کتنے یہ اپنے آپ کو بے بس کیے دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو بہت طاقتور ہے، اللہ بہت زبردست ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ ضعف الطالب والمطلوب، خود ایک پوری داستان اپنے اندر رکھے ہوئے ہے. اچھا دیکھیں یہاں ذکر کس کا ہے؟ طالب کون ہے؟ پجاری. اور مطلوب کون ہے؟ بت. دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کا مطلوب نہ ہو. ہر ایک کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وش ہوتی ہے، ایک منزل ہوتی جس تک وہ پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے. isn't it؟ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ طلب کے حساب سے، یعنی کہ وشز، کریونگز، وانٹس، یرننگز کے حساب سے، خواہشات کے حساب سے، چاہتوں کے حساب سے، طلب کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ذہنی، روحانی طور پر کمزور یا طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں جو ہمارا ٹارگیٹ ہوگا اس کے حساب سے ہم روحانی اور ذہنی طور پہ یا قوی سے قوی ہوتے چلے جائیں گے یا کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، یا تو ضعف آتا چلا جائے گا یا قوت آتی چلی جائے گی. سمجھ آ گئی اتنی بات آپ کو؟ تو ہر انسان ایک جو زندگی کا مقصد بناتا ہے، کچھ چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے. تو جو مقصد ہوگا، پرپس ہوگا آف مائی لائف، اور جو میری محبت ہوگی، دیکھیں محبتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان ساری محبتوں پر نا ایک محبت سپریم ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں ایک محبت سب سے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے. پہلے امی ابا سے بہت ہوتی ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، وہ تو شوہر سے تو ویسا عشق ہوتا ہے کہ بس اللہ جانتا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا دنیا میں اس کے علاوہ. پھر بچے ہونے لگتے ہیں، وہ تو بیچارہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بچے جو ہیں وہ ان سے شدید محبت ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے بچے، اپنے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کے بچے آگے آ جاتے ہیں. یعنی کانسٹنٹلی ہماری یہ چیزیں جو ہیں یہ اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ ہوتی رہتی ہیں. اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ نہ کہیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں نا وہ بدلے میں ہم سے محبت کرے. نیچرل ہے نا یہ، بالکل ون سائیڈڈ لو افیئر تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس طلب اور محبت سے انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے مقصد اور محبت دونوں. مجنو ایسی تو مجنون ہی بن گیا تھا نا، رومیو ایسی تو رومیو نہیں ہو گیا تھا. ہم نے کہا نا محبتیں ذہنی حالت پر اثر ڈالتی ہیں. انسان کو ایک او سی ڈی ہو جاتا ہے بعض چیزوں سے، obsessive compulsive ڈس آرڈر آ جاتا ہے بعض کے اندر، تو ذہنی حالت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور پھر انسان اپنی محبتوں کا ہاسٹیج بن جاتا ہے. کیریئر سے محبت آپ دیکھیں خاندان داؤ پہ لگا دیں گے کیریئر کی خاطر، بچوں کو نگلیکٹ کریں گے، بیوی کو نگلیکٹ کریں گے، ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے، بس بھوت سوار ہو جائے گا ان کے اوپر اپنے کیریئر کا. کامیابی کامیابی کامیابی. دولت کس پر ظلم کر رہے ہیں، مافیا بنا رہے ہیں، کتنوں کو ایڈکٹ بنا دیا، کتنوں کی زندگیاں برباد کر دیں، کتنوں کو موت کے گھاٹ سلا دیا، لیکن پیسہ، اس سے محبت ہے، وہ چاہیے. تو ہے نا ایک طلب تو ہے نا، ہر ایک کی طلب ہے. اس کے حساب سے ہم نے بات کی ہے نا کہ شخصیت اور انسان کی ذہنیت بنتی چلی جاتی ہے کہ وہ چیز جس سے محبت ہے، جو مقصد ہے، وہ مل گیا تو خوش، نہیں تو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. گریڈ سے محبت، گریڈ سے مقصد. اسٹوڈنٹس لٹرلی دے لوز دیئر سینٹی، ان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اگر ان کے گریڈز اچھے نہ آئیں یا کسی فلاں یونیورسٹی میں داخلہ نہ مل جائے. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ ہوتا ہے نا. تو یہ حال ہے. اچھا اب جب وہ چیز جیسے ہم نے بات کی نا، جب وہ حاصل نہیں ہوتی
وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر ڈپریشن ہے، پھر بٹرنس ہے، یہ چیزیں آنے لگتی ہیں انسان کے اندر. تو جو چاہا وہ نہیں ملا، اور مل گیا. اچھا سپوزنگ چلیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں، سپوزنگ وہ مل گیا، وہ پیسہ مل گیا، وہ کیریئر مل گیا، وہ گریڈز مل گئے. جب مل جاتے ہیں تو ویسی ویلیو نہیں رہتی ان کی، پھر قدر کم ہونے لگ جاتی ہے، فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے، پھر ہیپینس کا گراف گرنے لگ جاتا ہے. شاپوہولکس ہوتے ہیں لوگ. تو یہ شاپوہولک کوئی بنتا کیسے؟ بعض لوگوں کو دیوانگی کی حد تک شاپنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، پھرتے رہیں گے بازاروں میں، خریدتے رہیں گے. ہوتا کیا ہے، جب وہ چیز خرید کر لے کر آتے ہیں، تھوڑی دیر کا ہائی ملتا ہے ان کو، ان کے ہارمونز، ہیپینس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ سیروٹونین، ڈوپامین جو بھی ہو. اگلے دن پھر دوبارہ سے نیچے آ جاتے ہیں، پھر وہ ہائی ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ اور خریدنا ہوتا ہے ان کو. تو یہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل ہے جو کہ چلتی رہتی ہے. تو اب یہ کمزوری تو آ رہی ہے نا، اسی سائیکل میں زندگی گزر جاتی ہے. سورہ نور میں بڑی حسین مثال اللہ نے دی ہے سراب کی. تو اسی کے اندر، انہی وانٹس کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں. یا تو جو چاہیے وہ ملا نہیں تو غم، مل گیا تب اچھا نہیں لگ رہا تو غم. تڑپ تڑپ کے، محبت کر کر کے شادیاں کرتے ہیں کسی سے، اور پھر دیکھیں کیا گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر کیسے طلاقیں ہوتی ہیں، پھر کیسے خودکشیاں ہوتی ہیں، پھر کیسے ڈپریشن ہوتے ہیں. یہ سبھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے دراصل ضعف الطالب والمطلوب. اللہ سکھا یہ رہا ہے کہ اتنی گھٹیا چیز کو تم نے مطلوب کیوں بنایا، جو تم کو فائدہ نہیں دے رہی، جس کا فائدہ نہیں تم کو ہو رہا. تم کوئی اعلیٰ چیز طلب کیوں نہیں کرتے؟ القوی العزیز کو کیوں نہیں تم طلب کرتے؟ مضبوط اور اعلیٰ ہدف بناؤ زندگی کا. کسی ایسی ہستی کو تم مطلوب بناؤ جو نہ تم کو مایوس کرے. دیکھیں ہر رشتہ انسان کو بعض دفعہ ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، یہ ہم گواہ ہیں نا اس کے. ایک رشتے کو ذہن میں لے کر آئیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا کہ فلاں موقع پہ انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا میرے ساتھ. تو کیوں نہ کیسی ایسی ہستی کو مطلوب بنایا جائے کہ جو کبھی مایوس نہیں کرے گی، کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی، نہ کوئی اس کو چھین سکے گا ہم سے، نہ اس پر زوال آئے گا. یعنی ایسا مقصد کیوں نہ بنائے ایسی جگہ کا کہ جس سے ہمارا دل بھی نہیں بھرے گا. شاپوہولکس کی بات کی نا، دل تو بھر جاتا ہے ان کا چیزوں سے. کیوں نہ کسی ایسی جگہ کو ٹارگیٹ بنائیں جہاں دل ہی نہیں بھرے گا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. 100 ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، پھر دیکھیں گھر کتنے پرانے ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر ان کی مینٹیننس جو ہے وہ کیسی کھلنی شروع ہوتی ہے، پھر کیسی جان کو لپٹتے ہیں وہ آ کر. سبھی کچھ ہوتا ہے نا. بعض دفعہ گھر چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے، بہت محنت سے، بڑی محبت سے بنایا تھا. تو کیوں نہ ایسا گھر چاہیں جو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، جہاں سے نکلیں گے ہی نہیں کبھی بھی، کبھی زوال بھی نہیں آئے گا اس کے اوپر. تو ایسی محبت کریں کہ جو کمزوری کا سبب نہ بنے، جو مجبوری نہ بن جائے انسان کی. اور ایسی جگہ کی طلب رکھیں کہ جس جگہ کو زوال نہیں آئے گا. یہ ہے دراصل کرنے کا کام جو کہ ہمیں کرنا ہے. اور جس کو بھی ہم طلب کریں وہ ایسا ہونا چاہیے جو ہماری شخصیت کو پروان چڑھائے. اور یہ دنیا میں ہم نے یعنی رشتوں کی تلخی کی تو بات کی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ بعض دفعہ کچھ رشتے ہیں جو بڑے نرچرنگ ہوتے ہیں نا. انسان جو ہے وہ سیدھا سادہ سا ہوتا ہے. لڑکیوں کو دیکھیں ایسی سیدھی سادی سی ہوتی ہیں. شوہر ایسا اچھا ملتا ہے کہ وہ ان کے ہڈن پوٹینشیلز کو نکالتا ہے، اور وہ لڑکیاں ایسی کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں، ایسے ایسے ہنر ان کے نکھرنے شروع ہوتے ہیں کہ جو شاید ماں باپ کو بھی نہ پتا ہو. مردوں کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، ایسے انڈر کانفیڈنٹ سے ہوتے ہیں، ایسے دبے بجھے ہوتے ہیں. بیویاں ایسی ملتی ہیں جو نکھار دیتی ہیں ان کو، ایسا پورا اعتماد ان کو بنا دیتی ہیں. تو نرچرنگ ریلیشن شپس ہوتی ہیں نا، دنیا میں بھی ہوتی ہیں. سب سے بڑھ کر جو نرچرنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ خوابوں خیالوں کی باتیں نہیں ہیں، ہم افسانے نہیں کہہ رہے. صحابہ کو دیکھیں، ابو بکر بس ابو بکر رہ جاتے اور وہ صدیق نہیں بن پاتے، اور عمر بس عمر رہ جاتے، فاروق نہیں بن پاتے اگر اللہ سے رشتہ نہ جوڑتے. ابو جہل ایسے ہی رہ گیا نا، بیکار رہ گیا. ابو لہب ایسی بس فضول رہ گیا بالکل. خالد بن ولید سیف اللہ نہیں بن پاتے، کوئی نہ جانتا دنیا میں ان کو، نام بھی کوئی نہ سنتا ان کا. کس کو کیا پتا کہ وہ بیک آف بہائنڈ کون بیٹھا ہوا ہے خالد نام کا. لیکن اللہ سے تعلق میں سیف اللہ بنا دیا ان کو. یہ ہے گروتھ. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں، یوٹوپین باتیں نہیں کر رہے ہم. ایسے شخصیت پروان چڑھتی ہے. آپ کہیں جائیں، بڑی اونچی اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بیلیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. 6 منزلہ عمارت، 7 منزلہ عمارت، بیل چڑھی ہوئی ہے. کیسے چڑھی بیل؟ وہ تو کریپرز ہیں، وہ کوئی سکویا کے درخت تھوڑی ہیں کہ ہزاروں فٹ بلند ہوں گے. تو کیسے وہ بیل اتنی اونچی چڑھ گئی؟ ایک رسی باندھتے ہیں اس کے ساتھ، جہاں تک رسی لے کے جاتے ہیں وہ بیل اس رسی کے سہارے چڑھتی چلی جاتی ہے.
یہی ہوتا ہے نا. تو ہم یہی ہیں, ہم اپنی ذات سے بہت کمزور ہیں. اللہ نے کہا ہے نا خلق الانسان ضعیفا, انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے ہم سے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, تم سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اگر ہم کو اللہ کی طرف سے یہ نرشمنٹ اور نرچرنگ نہیں ملے, ہم بالکل جانوروں کی طرح رینگتے رہیں گے زمین کے اوپر. لٹرلی ہم صرف اینیمل سیلف کے اوپر زندہ رہیں گے, اینیمل انسٹنکٹس کے اوپر. ہم انسان بن نہیں سکتے, ہم اٹھ نہیں سکتے. وہ تو اللہ ہے, اللہ کی رسی جو اٹھاتی ہے. اور شخصیت کتنی بہتر ہوتی ہے. جلد بازی ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے ہم میں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم غیبت کرتے ہیں, ہم جلتے ہیں دوسروں سے. سب چیزیں آپ دیکھیں کیسی چھٹنی شروع ہوتی ہیں. اپنی ذات سے بڑھ کر ایک مقصد بن جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے میں کام کروں. تبھی تو یہ پڑھنا جو ہے انسان کو اتنی خوشی دیتا ہے. ایک کریونگ ہوتی ہے انسان کو پڑھنے کی. اور جب اللہ کی کتاب نہ کھولے کچھ وقت کے لیے تو انسان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم نیچے گر رہے ہیں, پھر پرانی عادتیں آنے لگ جاتی ہیں, پھر ویسی بد ہونے لگ جاتے ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہ ہے دراصل کہ کیوں تم کمزور چیز کے طالب کیوں بنتے ہو. اور جب مطلوب اتنا گھٹیا ہوگا تو طالب اتنا ہی گھٹیا ہوگا obviously. اور جتنا اعلیٰ مطلوب ہوگا طالب اتنا اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. تو اعلیٰ مقصد بناؤ. صرف کھانا اور پینا اور گھر بنانا اور اس میں رہنا, یہ تو وہ مٹی میں پڑا کیچڑ میں پڑا کیڑا بھی کر رہا ہے سب کچھ. تو واٹس اے بگ ڈیل. اس نے بھی بچے انڈے دے دیے, بچے پیدا ہو گئے, اس کو بھی کیچڑ میں کھانا مل گیا. کیچڑ کمفرٹ زون ہے اس کا, وہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے اس کے اندر. تو میں آپ بھی کمفرٹ زون بنا کر اور ہم کھاتے پیتے رہیں, اپنے آپ کو جھاڑتے پہنچتے رہیں, اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کرتے رہیں. تو اس میں انسانیت کی کون سی بات ہو گئی؟ ویئر از دا ہیومن؟ انسان کدھر ہے؟ وہ کسی نے کہا نا این اللہ, اللہ کدھر گیا؟ تو پھر تو ہم وہ کیچڑ میں پڑنے والے کیڑے ہی بن گئے پھر تو ہم. تو نہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ طالب اس طرح بن جاتا ہے جو اس کا مطلوب ہوتا ہے. جانوروں والی بس چیزیں چاہتے رہیں گے تو جانور ہی بنیں گے. اور دنیا میں اکثریت جانوروں کی ہے. کسی کے بارے میں آتا ہے ایک شخص کہیں گیا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ عجیب دنیا میں رہتے ہیں, بھرے بازار میں کہنے لگا مجھے انسان دکھاؤ, انسان دکھاؤ, انسان. کبھی چاروں طرف انسان ہی انسان ہے, آپ کو کیا انسان دکھائیں؟ اس نے کہا نہیں, مجھے کوئی کتا نظر آ رہا ہے, مجھے کوئی سور نظر آ رہا ہے, مجھے کوئی اونٹ نظر آ رہا ہے, انسان کدھر ہے؟ تو یہ ہے نا شہوت ہے, غضب ہے جو کتے کی علامت ہے. پھر ایک شہوت کی علامت سور ہے, ایسا کینہ دل میں رکھنا, بغض رکھنا, حسد کرنا, انتقام لینا, یہ اونٹ کی صفت بتائی جاتی ہے. بھیڑیا چیرتا پھاڑتا, انسان تو بھیڑیوں سے بدتر ہو جاتے ہیں. بھیڑیا کم از کم بھوک مٹانے کے لیے چیرتا پھاڑتا ہے, یہ تو خالی سیڈسٹک ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں بس دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے, ٹارچر کر کے. تو دیکھیں ضعف الطالب والمطلوب. تو یہ خود دیکھیں میں اور آپ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو پیوٹ ہوگا نا اس کے گرد زندگی خود ارینج کر لے گی اپنے آپ کو آٹومیٹکلی. ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ کیوں ان ہستیوں پر ہم نے جان چھڑک دی ہے جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتی؟ ہم نے سمجھا کیا ہے ان کو کہ کیا اللہ ہیں وہ؟ مجھے تو شدید اختلاف ہے مجازی خدا کے کس طرح سے بھی. مجازی خدا کیا ہوتا ہے کہ کہا کہ شوہر مجازی خدا ہے. ایسا عورتوں کو میاں کے پیروں کے نیچے لٹا دیا ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتی. اور جہاں سر اپنے حق کے لیے بات کرتی ہیں, دین پر عمل کرنے کا حق مانگتی ہیں, تو جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے کہ نہیں اطاعت گزار فالصالحات قانتات حافظات للغیب, فوراً سنا دیتے ہیں. تو کیوں اتنا کمزور ٹارگیٹ رکھا؟ کتنا ڈرتی ہیں عورتیں شوہر کی محبت کو کھونے سے. لگتا ہے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. سب اللہ کے اختیار میں, سب اللہ کے اختیار میں. سب کو حق دیں, کسی کا حق نہ مارے, لیکن وہ مطلوب نہیں ہونا چاہیے. نہ اولاد, نہ گھر, نہ کاروبار, نہ کریئر, نہ شوہر, نہ دولت. یہ سب بہت کمزور ہے. نہ شہرت, نہ حسن, ان سب پہ زوال ہے. اصل ہے اللہ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس ہستی پر توکل کرو جس کو موت نہیں آنی.